الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له سرمدي أزلي أبدي دهري لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وبشيرنا ونذيرنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا وأولانا وملجأنا ومأوانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر
گزر گیا، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ قابل صد احترام ناظم محفل و نقیب محفل خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل قدر محترم المقام جناب قاری حامد شریف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سید مشہدی صاحب، دیگر علماء کرام، سناخان مصطفیٰ، اراکین انتظامیہ، حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میلاد کئی گھنٹوں سے جاری و ساری ہے، اور آپ کا ذوق و شوق یقیناً لائق تحسین ہے کہ آپ جس عقیدت و محبت سے اپنے آقا و مولا کا میلاد منا رہے ہیں، یقیناً سنی کا حق بھی یہ ہے، اور سنی کے لیے طغرہ امتیاز بھی یہی ہے۔ میں بڑا حیران ہو رہا تھا، حضرت علامہ محمد عمران صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نئی باتیں سنیں گے، اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اہل سنت کا ماخذ تو سورس تو سارا ایک ہی ہے، کتابیں تو وہی ہیں، قرآن و سنت سے استشہاد ہوتا ہے، اور دیگر جتنی کتب ہیں ہماری عقیدے کی سبھی وہ پڑھتے ہیں۔ اب میں کیا نئی چیز بیان کروں گا، تو اب مجھے بہت زیادہ مشکل میں بھی ڈال رہے ہیں، لیکن بہرحال اپنی بساط کے مطابق ہو سکتا ہے کوئی نئی بات نکل ہی آئے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اے سیف دنیا میں، وہ کیا شعر ہے کہ اے سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بس انداز بیاں سے اگر شاید بدل جائے چیز تو نکل آئے تو یہ میری خوش بختی ہوگی، سمجھوں گا کہ سرکار کی میلاد کی محفل میں میری حاضری مقبول ہو گئی، کوئی شے نکل آئی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کے خطیب حضرت علامہ محمد حافظ محمد عمران قادری صاحب خود الحمدللہ بڑے باصلاحیت نوجوان خطیب ہیں، عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت کمالات سے اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ رب ذوالجلال ان کو زیادہ سے زیادہ دین متین کی اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر ہمیشہ رب کاربند رکھے، اور حضور کی محبت میں زندگی دے اور حضور کی محبت میں موت نصیب کرے، قیامت کو بھی ہمارا نام حضور کے غلاموں میں لکھا ہوا ہو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، علماء اکثر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے، صرف ایک ناجی ہوگا، 72 نار میں جائیں گے۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ناجی ہوگا، جو گروہ نجات پانے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ
اہل سنت و جماعت ہوں گے. یہ اہل سنت و جماعت نام ہے نا ہمارا، یہ ہم نے نہیں رکھا یا کوئی تاریخ سے چلتے ہوئے زمانے کے رفتہ رفتہ لوگوں نے اس کو نہیں بدلا، اپنے خود اختیار نہیں کیا. یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا عطا کردہ نام ہے. فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. پہلی نشانی تو آپ یہ خیال رکھیں، عقیدہ کی بات ہے نا، ہم کسی کے بارے میں کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہمیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ دیکھیے باقی جتنے گروہ ہیں انہوں نے رفتہ رفتہ نام ایڈاپٹ کیے ہیں، خود بدلے، خود اپنی شناخت اور پہچان پیدا کی ہے، لیکن یہ نام جو ہمارا نصیب میں آیا ہے وہ ہے جو حضور نے عطا کیا ہے. ہم اہل السنت والجماعہ. اب بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات تو اس سے واضح ہو گئی. پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم، وہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ دوسرا سوال صحابی رسول نے کیا. اور یہ حدیث پاک وہ ہے جس کو تمام مسالک اور مذاہب کے لوگ مانتے ہیں، اس پر متفق ہیں، یہ حدیث صحیح ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما انا علیہ اليوم واصحابی. اہل سنت و جماعت لوگ وہ ہوں گے کہ جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، وہ اہل السنت و جماعت ہیں. ایک تو گروہ اور نکل گیا جو صحابہ کی چونکہ شرط حضور نے لگا دی، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس طریقے پر، جس طریقہ کار پر مذہب کے جو انٹرپریٹیشن میرے صحابہ کر رہے ہیں اور کریں گے، اس کے فالوور جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے. دوسری بات ایک اور یہاں پہ پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سارے فرقے تو خیر میں ان کو شاید کہوں تو مبالغہ رہی ہوگی، فرقیاں، چھوٹی چھوٹی فرقیاں بھی ہوتی ہیں نا، کچھ آج کل فرقیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی، وہ بھی اپنے آپ کہتے ہیں اصل سنیاں. ایک بات جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے نا، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ کرام ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہے. ایک پہچان تو یاد رکھیں. دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بڑی اہمیت دی ہے. بلکہ قرآن حکیم اگر ایک ایک آیت پر غور کریں تو ہر آیت قرآن جو ہے وہ نعت مصطفیٰ معلوم ہوتی ہے. ہر آیت سے حضور کی عظمت اور شان کا پتہ چلتا ہے. آج کل چونکہ میلاد کا دور ہے، یعنی میلاد کا خصوصی مہینہ ہے، ویسے سنی تو سارا سال ہی میلاد مناتے ہیں، لیکن میلاد کو تاریخ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے بند کرنے کی کوشش کی. میلاد نہیں ہونے دیں گے، نبی کا میلاد نہیں ہونے دیں گے. اور تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ملتا ہے مصر کے ایک بادشاہ کا. اسے نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کو الٹ کے رکھ دے گا. وہ جتنی ہے نا تیری شان و شوکت، اور تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا چیف گارڈ ہوں. خدا چھوٹا بھی نہیں، دیکھو نا حکومت ملی اتنا دماغ پھر گیا، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب بھی نہیں ہوں، صرف کہتا ہے چیف گارڈ ہوں. وہ رب بن بیٹھا، صرف مصر کی حکومت ہے، دماغ پھر گیا. اور اس کو اپنی طاقت پر اتنا زور تھا، اتنا غرور اور گھمنڈ تھا، اس نے اعلان کر دیا. اس نے کہا اچھا بچہ پیدا ہونے والا ہے میرے خلاف، میں اس کا میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، میں اس کا میلاد. تو میلاد کی مخالفت اس نے شروع کر دی، بلکہ اس نے 99 لاکھ بچوں کو ماؤں کی گودوں میں قتل کر دیا. میں نہیں میلاد ہونے دوں گا، قتل در قتل ہو رہا ہے. پروردگار عالم کی قدرت بھی دیکھ رہی ہے تماشا.
اور مشیت ربی نے گویا زبان حال سے کہا او بدبخت، تو کہتا ہے میرے کلیم کا میلاد نہیں ہونے دے گا، میں دیکھ پھر میلاد کیسے کرتا ہوں، میلاد بھی ہوگا اور تیرے گھر میں اس کی پرورش بھی ہوگی، اور پھر تجھے میں مزہ چکھاؤں گا تیری یہ جو جھوٹی خدائی ہے اس کا، پھر میں اس کو کر کے آپ کروں گا تیرے سمیت، اور سارے تیرے ظلم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح نبی کا میلاد کروایا، اور میلاد پھر ہوا اس کا موسیٰ علیہ السلام کا، آپ سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، اور میلاد ہونے کے بعد ایسا بھی وقت آیا کہ والدہ کو خطرہ محسوس ہوا، القاء کیا گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کی پروٹیکشن ہم کریں گے، نبی کے میلاد کی حفاظت ہم کریں گے، تو گھبرا نہیں۔ چھاپا پڑ گیا، کسی نے مخبری کر دی کہ یہاں ایک بچہ ہے، لگتا ہے شاید وہی ہو، مخبری ہو گئی، پولیس والے آ گئے، ریڈ ہوا، حکم ہوا اس طرح کرو، روٹیاں پکانے کے لیے تندور جل رہا تھا، کہا اس کو اٹھا کر تندور میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اٹھا کر بچے کو تندور میں ڈال دیا، لیکن دل میں وہ خوشخوشی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو میں آگ کے حوالے کر رہی ہوں، لیکن پتا تھا کہ جو میلاد کرانے والا ہے نا وہ اس مولود کی حفاظت بھی فرمانے والا ہے، یہ پختہ یقین تھی۔ اب دیکھیے جب وہ پولیس والے چلے گئے، ماں نے جھانک کے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام تندور کے اندر انگوٹھا چوس گئے، اٹھا کے نکال لیا، پیار کیا، پھر ایک اور وقت آ گیا، پھر چھاپا پڑ گیا، حکم ہوا اس طرح کرو، اب اس کو بچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کرو۔ جبریل امین کو حکم ہوا کہ تم ایک صندوق بنا کے لے جاؤ، دیکھو نبی کے میلاد کا بندوبست، صندوق رب بھیج رہا ہے، صندوق بھیجا گیا، اے موسیٰ کی ماں آپ اس طرح کریں، اس بچے کو اس میں ڈالیں اور دریا کے حوالے کر دیں۔ اب ماں سے کہا جائے کہ تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال، یہ بھی ایک امتحان تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ یہ ان باپ دادوں کی اولاد ہے کہ جو آگ کو بھی گلزار کرنا جانتے ہیں اور سمندروں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ یقین سے ڈال دیا، ممتا کی محبت تڑپتی ہے اپنی جگہ لیکن ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے تیرتے ہوئے صندوق کے اندر فرعون کے محل میں پہنچ گئے، اور آگے جو ہوا وہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، پرورش بھی پائی، سارا کچھ ہوا، پھر اسی کے خرچے پر اپنی ماں کے پاس، پھر اس خرچہ فرعون کا جو کہتا تھا نہیں ہونے دے، اللہ نے بھی فرمایا اب اس کے میلاد کی ساری محفلیں تیرے خرچے پر کریں گے، چل تو کہتا نہیں ہونے دیں گے۔ اب بتائیے ایک بات یہاں سے پھر میں عقیدہ کی نکل آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں، تو آگ کا کیا کام ہے؟ جلانا، بھئی اس کی نیچر کیا ہے؟ جلا دینا۔ پانی میں ڈالا گیا، پانی کی نیچر کیا ہے؟ ڈبو دینا، لیکن آگ نے جلایا نہیں، پانی نے ڈبویا نہیں۔ وجہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آگ کو پتا تھا یہ اللہ کا کلیم ہے؟ پانی کو پتا تو خبر تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے؟ اب اس سے عقیدے کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پانی نے ڈبویا نہیں، آگ نے جلایا نہیں۔ وجہ یہ بتائی جائے گی کہ پانی کو بھی پتا تھا یہ اللہ کا رسول ہے، آگ کو بھی خبر تھی یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن حیرت ہے اس عقیدے پر، کہتے ہیں نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں سی کیوں نبی بن کے آئے۔ آگ کو پتا ہے، پانی کو پتا ہے، اور رسول کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں، وہ جی 40 سال بعد پتہ لگا میں نبی ہوں۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ ہے سنیوں کا عقیدہ، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، پتہ چلتا ہے سنی ہیں ہی وہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ وجہ اس کی کون سنی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا یہ حضور کی ذات کو ماننا ہے، حضور کی ذات کو ماننا ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو آپ اللہ کے نبی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی نبی ہیں۔ جب کہ حضور سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے حبیب، لا مکان کے مکین، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، والامرکہ کی جان والے، والبلد کے مکان والے، سبحان اللذی اسریٰ کی شان والے آقا، ارشاد فرمائیے آپ کو اللہ نے کب نبی بنایا؟ حضور علیہ السلام نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جسم اور روح کے درمیان تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی حضور نبی ہیں۔ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی دنیا پہ آنے سے پہلے بھی نبی تھا، جب آئے تو نبوت میں تو شک ہی کوئی نہیں، اور غلام ہی رب کا یہی تھا، اسی طرح سرکار کو لانا تھا۔ بہرحال مختصر اس کی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سنی میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد حضور کی ذات کا نام ہے۔ بولیے کیا ہے؟ کہ تھکتے نہیں ہوگے نعت خانہ تو ہم پڑھا کے نہ نال میرے ہلے گلے توڑی بات ہے میری باری تجھے روند نہ ماری ہو، لہذا بولو نعت معاشر میں پتہ لگے، باقی تجھے بڑے توجہ نہ سوٹ رہے ہو۔ میلاد ہے حضور کی ذات کا نام۔ بولی کیا ہے؟ 40 سال کے بعد نبی علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، مکہ والوں کو، رؤسائے مکہ کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک آرمی ہے، فوج ہے جو تم پر اٹیک کرنے والی ہے، تو تم اس بات کو مانو گے؟ بن دیکھے، ساتھ یہ بھی بات تھی کہ تمہیں نظر نہیں آئی آرمی، تم نے دیکھی نہیں، میرے کہنے پر بن دیکھے تم اس خبر کو مانو گے؟ تو سبھی نے کہا محمد انت صادق والوعد والامین، انت صادق والوعد والامین، تو سچا ہے وعدے کا، تو پکا ہے امانت کا، تیرے کردار کو ہم نے 40 سال تک دیکھا ہے۔ یہ بھی سرکار نے پوچھا تھا ایک مرحلے پر، بتاؤ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہی تو ایک مثالی جوان ہے ہر معاشرے میں جس پر فخر کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر پھر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر اٹیک کرنے والا ہے، مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں محمد مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کچھ ایسے جوانوں کو سنا گیا، انہوں نے کہا محمد تیری صداقت پر ہم کو اتنا یقین ہے کہ اگر ہم پیچھے جائیں پہاڑی کے، لشکر نظر نہیں آئے تو ہم قسم کھا کے کہیں گے ہماری آنکھیں تو اندھی ہو سکتی ہیں، محمد کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تکبیر، جشن عید المیلاد النبی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، حضور کی سچائی پر، حضور کی امانت و دیانت پر اتنا یقین اور بھروسہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے ہمیں نظر نہیں آئے تو ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہیں، محمد کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا اگر میری صداقت پر اتنا فخر ہے اور ناز ہے اور یقین اور بھروسہ ہے تو پھر میرے کہنے پر اگر بن دیکھے لشکر کو مانتے ہو تو بن دیکھے خدا کو مانو۔ یہ وہ میسج تھا، بن دیکھے خدا کو مانو، اور بن دیکھے جو بات ہوتی ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کا مقام ہی کچھ مرتبہ ہی اور ہے، پھر اس کی جزا اور انعام ہی کچھ اور ہے۔ بن دیکھے خدا کو مانو، اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، میں اپنے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں۔ مثال اس لیے دی میں نے، 40 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے جو پیغام آگے شروع کیا، ایک طبقہ وہ کہتا ہے نہیں ہم یہ چونکہ 40 سال کے بعد حضور کی سیرت شروع ہوئی ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں ہم سیرت کا جلسہ کریں گے، میلاد نہیں منائیں گے، ہم سیرت بیان کریں گے۔ لیکن جو اصلی سنی ہے نا اس کی پہچان یہ ہے، وہ حضور کی ذات کو بھی مانتا ہے اور حضور کی بات کو بھی مانتا ہے۔ سنی کی پہچان سن لیجیے، سنی حقیقی وہ ہے جو پہلے حضور کی ذات کو مانے، پھر حضور کی بات کو مانے، صفات کو مانے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو مانے۔
ساری باتیں بعد میں، پہلے حضور کی ذات کو مانے، پھر سرکار کی بات کو مانے۔ اب مجھے بتائیے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی بیس کیا ہے؟ کیا میں اپنے ذوق کی بات خطیبانہ جملے بول رہا ہوں؟ نہیں، سرکار کی سیرت کی ہی کو دیکھیے۔ حضور نے 40 سال کے بعد جب صفا کی پہاڑی پر اعلان کرنا چاہا تو پورے عرب معاشرے سے جو بھی وہاں حاضر تھے ان سے پہلے اپنی ذات کو منوایا۔ جو فرمائی آپ نے، پہلے یہی کہا تھا نا، مجھے بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے، اگر میں کہوں، اگر، تو سبھی نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، محمد پھر بھی سچا ہے۔ کتنا ذات کو منایا؟ 40 سال اللہ کی بھی مشیت یہی تھی، رب بھی یہی چاہتا تھا۔ بعد میں جنہوں نے بک بک کرنی ہے نا، جنہوں نے محمد کی مخالفت کرنی ہے، پہلے ان خبیثوں سے بھی 40 سال تک تو اس کی ذات کو منواؤں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل حیات پاک ظاہری کتنی ہے؟ 63 برس، آپ جانتے ہیں سارے، 63 سال 63 ایئرس۔ تو 63 ایئرس میں 2 حصے ہیں، 40 سال اور 23 سال، یعنی 40 ایئرس، 23 ایئرس۔ 23 ایئرس حضور علیہ السلام کی نبوت کے سال ہیں، یعنی تعلیمات نبوت کے، اور 40 ایئرس حضور نے جس طرح گزارے آپ سب جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے 40 سال کی مثال دے کر اپنی ذات کو پہلے منوایا اور پھر 23 سال کوششیں کر کے اپنی بات کو منوایا، اور اللہ نے بھی پھر ایسی بات منوائی حضور کو، ایسی جناب گریجول اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کامیابیاں اور سکسیس نصیب کی کہ جو صرف حضور ہی کا حصہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ سنی حضور کی ذات کو بھی مانتا ہے اور حضور کے بات کو بھی مانتا ہے، تعلیمات کو بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہچان یاد رکھیں، جو پہلے حضور کی ذات کی بات کرے پھر حضور کی بات کرے وہ سچا سنی ہے۔ تو جو حضور کی ذات کی بات نہ کرے گئے وہ تو ساڑھے جائی نہیں، انہوں نے بھی دوڑتے ساڑھی دعا، تو انہوں نے دعا کھا ساڑھی دعا کھانے سے برابر، وہ بھی کھاندے اسی کھاندے۔ یہ کوئی مثال ہے؟ میں اس کی مثال اور بھی ہے بڑی، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، صرف بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ حضور کی ذات کو مانے، اور ذات کو مانے۔ یہ جو ہے نا اس قسم کی مثالیں دینا، یہ بھی بہت بڑی، ہم تو اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار کی ذات و کیا اگرچہ لباس بشری میں آئے لیکن چھ نسبت خاک را بعالم پاک، ہم وہ ہیں کہ پیدا ہوں سب سے پہلے تو ماں کے لیے اذیت، اور حضور کی ذات وہ ہے وہ تشریف لائیں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ ہمارے ساتھ کیا نسبت؟ وہ رسول ہیں کہ ہم تھوکیں تو بیماری کی ابتدا بنے، یا ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں لکھا ہوتا ڈونٹ اسپٹ، کیوں؟ اٹ سپریٹس ڈیزیزز، تھوکیے مت، بیماریاں پھیلتی ہیں، ہم تھوکیں تو بیماری کی ابتدا بنے، مصطفیٰ کی تھوک دیکھو زہر کی دوا بنے، ہمیں پسینہ آئے تو بدن میں بدبو، مصطفیٰ کا پسینہ دیکھو ساری کائنات میں خوشبو، ہم بال کھولیں تو ساتھیوں کو کراہت آئے، اور نبی زلف بکھیرے تو قرآن کی آیت آئے، وہ پروردگار کے محبوب ہیں، اتنی شان رب نے دی، وہ رسول ہیں جن کو پتھر بھی سلام کریں، جن سے جانور بھی کلام کریں۔ حضور تشریف لائیں، کوئی بارگاہ میں سوالی آ جائے، آئے سائل تو مانگے سے سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ حضور کی ذات سے ہمیں کیا نسبت؟ اور جو اعتراض کرنے والے معترض ہیں، چونکہ میلاد کا مسئلہ ہے، میلاد کی محفل ہے، ہمیں اپنے عقیدوں کی پختگی بھی چاہیے مزید۔ یقینی بات ہے کہ آپ الحمدللہ سرکار کے میلاد پر ایمان و یقین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں مزید پختگی چاہیے، مزید آپ کو دلائل اور براہین چاہیے۔
جو معترض ہے نا اعتراض کرنے والے، وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا؟ کی فائدہ جی؟ یہ آپ کو بیماری ملے گی، یہ جملے آپ کو ملیں گے جو اعتراض کرنے والے ان کی طرف سے، کی فائدہ؟ وہ ایک بزرگ تمہارے وہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں یہ جو ہے کی فائدہ والا جملہ، یہ تاجرانہ اور منافقانہ اور یہ جو ہے نا دنیا دار قسم کی سوچ، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. اور جو بات تاجر ہوتے ہیں نا صرف خود غرض تاجر، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو اللہ والے ہیں ان کی نہیں، جو محفلیں حضور کی سجاتے ہیں اور محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو تو رب کائنات ادھر بھی برکتیں دے گا اور آخرت میں بھی بخشی عطا فرمائے گا. وہ تاجرانہ سوچ کہتے ہیں کہ وہ تاجر تھا نا اسی طرح کا، ہر وقت کی فائدہ والا. وہ پکڑا گیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا مرنے کے بعد، تو اس کے نامہ اعمال تولے گئے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے صاحب کرتے ہیں تو نامہ اس کے تولو اعمال کو میزان پہ اسکیل پہ رکھے، جو بھی اس کی شان کے لائق ہے. وہ لطیفتاً بعد میں اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، رکھے گئے تو اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر، پورا ادھر بھی برابر ادھر بھی برابر. پروردگار عالم نے پوچھا عمدہ سے دینا کی کریے، کدھر جانا ہے؟ برابر ہے نا دونوں. اور اگر یا اللہ تم کریم من تو نہیں پتا کدھر جانا ہے، جدھر 2 پیسے کا فائدہ ادھر بھیج دے. یہ تاجرانہ سوچ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جدھر 2 پیسے کا فائدہ ادھر بھیج دے. یہ جگہ نا فائدے سوچنے والے تھے، کی فائدہ. یہ باتیں فائدے کی قیامت کو میدان محشر میں پتہ چلے گا. حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی جب ان کے صدقے میں رحمت لٹائی جائے گی، اس وقت پتہ چلے گا. بات کر رہا ہوں میلاد منانے والوں، یہ میلاد منانا تمہارے حصے میں آیا ہے، اور یہ تم خوش قسمت لوگ ہو کہ تم حضور کی ذات کو بھی مانتے ہو اور حضور کی بات کو بھی مانتے ہو. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل کو میں سوچ رہا تھا کیا عنوان اس کا ہو، کس پہلو پہ گفتگو کریں. تو ابھی وہ نعت خوانات پڑھ رہے تھے، زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے. تو میں نے کہا چلو حضور کے اسی نام کے کرم پر کچھ بات ہو جائے. میں نے آج پڑھی ہے محمد الرسول اللہ. ترجمہ آپ سب جانتے ہیں، کیا ترجمہ اس کا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے تو نہیں ہیں، پکی گل ہے نا. ایتھے جڑی تواڈے بھی جراثیم کافی نے ہو، انہاں دا ستیہ ناس ہو گیا. کیوں؟ جڑے کہندے نے جناب ہن کہ نویں آ گئے نے، انہیں نویں والے دا انہاں کم تے گول ہو گیا. کیوں؟ جب حضور ہیں بھئی، جب نبی کو چلے جاتے تھے نا دنیا سے، جن کی نبوت کا دور ختم ہو جاتا تھا تو نیا نبی آ جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ہر شے کی طرف، ہر مخلوق کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. اور دوسرے نبیوں کی نبوت اور رسالت میں اور میری نبوت اور رسالت میں فرق یہ ہے، وہ اپنے اپنے دور کے نبی تھے، اپنے اپنے وقت میں نبی تھے، مگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اور اس کے بعد تک کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ بھی بتا دیا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، کہ میری ہی امت میں سے 30 جھوٹے کذاب اور فریبی پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. لیکن حضور نے فرمایا یاد رکھنا، خبردار رہنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب نبوت اور رسالت ہماری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کے لیے، اس کے بعد تک کے لیے اور سب کے لیے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا. تو محمد الرسول کا معنی کیا ہوا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. ان تے پٹھا گولوں کو تو ویسے بھی اسلام نہیں ہے. ایک اور طبقہ ہے، وہ کہتا ہے جناب منانا دن ضرور ہے تم نے. ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا 12 ربیع الاول حضور کی وفات بھی ہوئی ہے، کیوں نہیں مناندے؟ وہ ہر بزرگ کا عرس مناندے ہو. سنیو بات اس نے جو کی، آپ کے ایک دفعہ تو سوچیں گے نا، آپ کی غلط صحیح کی تھی. اس نے کہا کہ حضور تم کہتے ہو میلاد ہوا، ہم کہتے ہیں حضور کی وفات ہوئی، اور تم عرس کیوں نہیں مناتے؟ ہم نے کہا اس منانے کے کیا چاہتے ہو تم؟ جناب تو آپ پتہ ہے سیدہ خاتون جنت کی حالت کیا ہوئی تھی؟ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا پتہ ہے ان کا کیا کیفیت ہوگی تھی؟ صحابہ کرام جو اپنے آواز کھو بیٹھے تھے،
رو رو کے ان کا حال کیا ہوا تھا اور تم اس دن خوشیاں مناتے ہو. میں نے اسے کہا, اور ہر بزرگ ہمارا یہی کہتا ہے, ارشاد فرماتا ہے, انہوں نے بھی یہی سکھایا ہمیں کہ ہم اپنے دنیا سے جانے والوں کی وفات پر, رحلت پر, انتقال پر روتے ہیں, دھوتے ہیں, شوق مناتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا یقین بھی ہے اور اللہ نے کوئی نظام بھی ایسے ہی بنایا ہے کہ ان سے اب ملاقات قیامت کو ہوگی. اب ان سے ملاقات, کیونکہ اب چونکہ وہ دنیا سے اپنا وقت گزار کے چلے گئے, ان سے اب ملاقات کب ہوگی؟ قیامت کو ہوگی. اس لیے وہ ہم سے بچھڑ گئے, ہم سے جدا ہو گئے, ہم ان کے موت پر یا ان کی وفات پر سوگ مناتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ, میں نے کہا پڑھو محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول, ذرا پھر ایک دفعہ کو, محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا اگر محمد اللہ کے رسول, جیسا کہ تم بھی مان رہے ہو, محمد اللہ کے رسول ہیں, تو جب ہیں اس وقت کلمہ کیا تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق پڑھتے تھے؟ وہ بھی یہی پڑھتے تھے, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو میں نے کہا صرف یہی نہیں, آدم علیہ السلام بھی کلمہ یہی پڑھتے تھے, محمد اللہ کے رسول ہیں. ادھر ابتدا سے لے کے انتہا تک, ازل سے لے کے ابد تک یہی کلمہ رہے گا, محمد اللہ کے رسول ہیں. جب حضور ہر زمانے میں ہیں اور قیامت تک یہی کلمہ ہے, تو جدائی کس بات کی اور سوگ کس چیز کا منائیں؟ سوگ کس شے کا منائیں؟ ہم تو سرکار کی آمد کی خوشیاں منائیں گے, ہم تو خوشیاں منائیں گے. حالانکہ علماء اکثر اس کی دلیلیں اور بھی دیتے ہیں, آپ نے سنی ہے, علماء سے سنتے رہتے ہیں جن مجمعوں میں آپ بڑے بڑے علماء خطباء کو دعوتیں دیتے ہیں, وہ اکثر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, اور میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے, میری وفات ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے. تو اگر ربیع الاول کا ایک ہی دن تم مانتے ہو کہ اسی دن میلاد بھی ہے, اسی دن وفات بھی ہے, تو پھر تو دو برکتیں ایک دن میں اکٹھی ہو گئی. اس کو ڈبل مناؤ, اس کو ڈبل مناؤ, دونوں خیریں اکٹھی ہو گئی, اس کو ڈبل طریقے سے مناؤ. اب میں نے اسے کہا, میں نے کہا تم کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں, اگر تم مان لو تو پھر وہ بھی مانو کہ حضور کی رحمتیں ہم سے جدا نہیں ہوئی, سرکار کی نبوت ختم نہیں ہوئی, ان کا جو فیض تھا وہ ٹوٹا نہیں, منقطع نہیں ہوا, وہ جاری و ساری ہے. جو مقصد نبوت تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ تم کہہ دو محمد اللہ کے رسول تھے, تو پھر تم بھی مسلمان تھے, تم بھی مسلمان تھے, پھر ہیں نہیں ہو, تم بھی تھے. اور ہیں تبھی ہو سکتے ہو جب پڑھو محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے اس چھوٹے سے جز کو گفتگو کا عنوان بنایا ہے, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, مصطفیٰ علیہ السلام. اب اس پر حضور کے میں نام کی, چونکہ انہوں نے اشارہ کیا تھا, نام کا شعر میں نے کہہ دیا, مجھے اس طرف میرا ذہن چلا گیا. نام ہی دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ نے کتنا کمالات سے پور بنایا, کتنی عظمتوں برکتوں والا نام ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نام دیا, اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے, وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ فَهَذَا مُحَمَّدٌ. اللہ اس محمود نے حضور کو محمد نام دیا, اپنے نام سے فیض عطا کر کے, اپنے نام سے عرش والے نے حضور کو نام محمد عطا کیا, اور اس کے ساتھ اتنی مناسبت رکھی اپنے نام سے, اتنا تعلق رکھا کہ یہ نام ہی حضور کا ظاہر کرتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. اگرچہ حضور نے خود فرمایا یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, ابو بکر تو ہر دم میرے ساتھ رہا, بچپن کا تو ساتھی ہے, لڑکپن کا ساتھی ہے, جوانی کا ساتھی ہے, بڑھاپے کا ساتھی ہے, حضر کا ساتھی ہے, سفر کا ساتھی ہے, رزم کا ساتھی ہے, تو بزم کا ساتھی ہے,
دکھ سکھ میں ساتھی ہے، دھوپ اور چھاؤں میں ساتھی ہے، تنگی آسانی میں ساتھی ہے۔ مکہ میں تو ساتھی، مدینہ میں تو ساتھی، میں غار میں گیا تو ساتھی، میں آج مزار میں آیا تو ساتھی، قیامت کو اٹھیں گے تو پھر بھی ساتھی ہوں گے۔ لیکن پھر بھی یاد رکھنا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت اور میری شان کو سوائے میرے رب کے جانا ہی کسی نے نہیں۔ نام محمد کی عظمتیں، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا تعلق رکھا۔ کیا تعلق رکھا؟ اپنا نام اللہ کیا ہے؟ بولیے اللہ۔ کیا نام ہے؟ میں اس میں سے آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا، ذرا بولیے، اس میں سے میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں نکتہ جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بولیے، پھر بولیے اللہ۔ اچھا، اس کو جتنا زور سے بولو اتنا بانسیں کھل جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے۔ جتنا زور سے بولو گے، جتنا زور لگا اتنا ہی منہ کھلے گا۔ پھر بولیے اللہ، ہے نا؟ اب اسی زور سے ذرا بولیے محمد۔ اللہ کہو منہ کھل جاتا ہے، محمد کہو تو مل جاتا ہے۔ اس پہ علماء فرماتے ہیں اشارہ یہ ہے، جو رب کی ہیبت و جلالت سے بکھر جاتے ہیں، محمد کی ذات سے نکھر جاتے ہیں، حضور کی ذات سے مل جاتے ہیں۔ قریب جن کے دلوں میں قدورتیں ہوتی ہیں، رب انہیں اپنے محبوب کے وسیلے سے ملا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضور تشریف لائے، آپ کو پتہ رب کا معاشرہ کیا تھا؟ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں مویشی چرانے پہ جھگڑا، ہر بہانے سے روز ان میں تلواریں چلتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپس میں شیر و شکر کر دیا، آپس میں ایسے ایسے ان کے رشتے قائم کر دیے۔ سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ مضبوط بنا دیا کہ عاشقین کو کہنا پڑا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور سے پہلے ایک دوسرے کے جان کے دشمن، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرنے والے، دوسروں کا مال لوٹنے والے، فساد برپا کرنے والے، لیکن سرکار کی آمد ہو گئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن کی تعلیمات دینی شروع کر دی۔ پتہ ہی کس طرح چند سالوں کے اندر حضور علیہ السلام نے عربین پینسولا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا کہ حضور کی بارگاہ میں کند ذہن بھی آیا، حافظ قرآن بنا دیا، بہت بڑا بدنام زمانہ آیا تو حضور علیہ السلام نے اس نفط شیطان کو غلام رحمان بنا دیا۔ ابو بکر چل کے آئے تو صداقت کا مینار بنا دیا، فاروق چل کے آئے تو عدالت کا شہریار بنا دیا، عثمان تشریف لائے، مصطفیٰ نے سخاوت کا تاجدار بنا دیا، مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبوت کا رازدار بنا دیا، حسنین کریمین طیبین طاہرین تشریف لائے تو انہیں محبت رسول کا معیار بنا دیا۔ یہ حضور کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ صرف میں نہیں، دور حاضر کے بڑے بڑے دشمنان اسلام، ہیٹی جیسے بندے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ عرب کے گمار جو اس وقت جن کو کوئی انسانی قدروں کا پتہ ہی نہیں تھا، the land of Arabia became nursery of the heroes after the death of Muhammad۔ یعنی حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد عرب کی وہ زمین پوری دنیا کے لیے ہیروں کی نرسری بن گئی۔ یعنی دنیا پہ جو بعد میں ہیرو اٹھا، محمد کی غلامی سے اٹھا اور غلاموں کی غلامی سے اٹھا۔
حضور نے اس طرح بدلا نقشہ دنیا کا. نام محمد الرسول اللہ. تو محمد جتنا زور سے کہو اتنا مانا یہ ہے کہ حضور کے نام کا جتنا پیار سے یاد کرو اتنا دل مل جاتا ہے. اللہ نے ایک اور مناسبت رکھی. اپنے نام میں بھی 4 حرف الف لام الف ہا, تو اپنے حبیب کے نام میں بھی 4 حرف میم ہا میم. اچھا تسی ٹھیلے بول دے تو مجھے شک پیدا تو میری گل سمجھ نہیں پی یا تھوڑی دیر کیوں ہو جانا ذرا یار. آجو اللہ آپ کو جزائے خیر اور دے. جزا تو دے رہا ہے ویسے بیٹھے ہوئے آپ تھوڑا سا اور بیٹھے. یہ دور جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو میں ایک نسخہ سمجھاؤں حضور کی حدیث پاک سے. سرکار فرماتے ہیں جب مجلسوں میں بیٹھو نا, ذکر میں بیٹھو تو مل کے بیٹھو. سنیے حدیث پاک ہے, مل کے بیٹھو. پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا فائدہ؟ فرمایا مل کے تم بیٹھو دل کو رب ملا دے گا. ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھو. اور جڑے چاند دینا نہیں دل ملانا وہ رہن دے دور ہی, مائنڈ نہ کریو. دیکھو مہمانوں کے بھی کچھ تھوڑی سی ہوتی ہے نا, دعوے ہوتے ہیں. اس لیے اب جو بیمار ہے میں ان کو نہیں کہہ رہا, جو بیمار ہے نا رب جانتا ہے کون بیمار ہے, اور رب کو پتہ ہے آپ کی حالت کا. جو بیمار نہیں ہے وہ ٹیک لگا کے آ گیا, ٹیک اتار کے آگے آ جاؤ آ جاؤ. یا جو ویسے درمیان میں بیٹھے ہوئے گیپ کیوں چھوڑا ہے آپ نے؟ یہ گیپ نہ چھوڑو اللہ کے لیے. آ جاؤ سرکار کی عظمت کے لیے آ جاؤ آ جاؤ. اللہ آپ کو یقیناً اس کی جزا عطا کرے گا. آپ پوچھیں علماء سے, علامہ صاحب تشریف فرمائے, پوچھیں ان سے کہ جو نماز ہو رہی ہو اگلی صف میں گیپ ہو جائے, حضور نے فرمایا جو 3 قدم آگے چلے گا ہر قدم پر رب اسے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب کر دے گا. جو 3 قدم چلے گا تو میں میرے حالے کافی چلاتے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تفن تباہ اس لیے ہے کہ ذرا ہمارا ذوق بھی جاری رہے نا, ہمارا سستی نہ پیدا ہو. میں اس لیے یہ آپ سے تھوڑی سی ذرا فری گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ اس میں بوریت محسوس نہ کریں. تو بات کیا میں کر رہا تھا؟ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اپنے نام میں بھی 4 حرف رکھے تو محبوب کے نام میں بھی 4 حرف رکھے. میم ہا میم دال. ایک فرق رکھا اپنے نام میں اور محبوب کے نام میں, ایک فرق رکھا. پہلے لکھے حرف 4 اپنے نام بھی, محبوب کے نام میں بھی 4. محبوب کے نام پہ بھی شد, اپنے نام پہ بھی شد ہے نا. ایک فرق کھڑا زبر, وہ ایک حضور کے نام پہ نہیں رکھا, اپنے نام پہ کھڑا زبر رکھا. محققین علماء فرماتے ہیں پتہ ہی کیوں؟ خالق اور مخلوق کا فرق باقی ہے. کہ تم بڑی شانوں والے محبوب ہو لیکن خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. اس لیے کہا نا شکی نے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اچھا اپنے بھی 4, حضور کے بھی 4. اچھا یہ نام دونوں ایسے ہیں کہ دونوں اپنی دلالت میں, دونوں اپنی شناخت کہہ لو, تعارف میں حرفوں کے محتاج نہیں. اللہ کے کتنے ہیں؟ الف لام الف ہا, ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا. تو تجھے اور کچھ پہلے تو نہیں کرتے پھر ٹھیلے یار کیوں بولتے؟ میں پوچھا تو کہہ دے کرو ہاں الف لام الف ہے, 4 حرف ہے نا. اچھا الف اتار دو تو باقی کیا بچے گا؟ للہ. بولی کیا بچے گا؟ یہ بھی اللہ کا نام ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے سب خزانے اور سب ہر شے اسی کے ملکیت ہے. آگے لام اتار دو, باقی کیا بچے گا؟ لہو. بولیے کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے, اسی کے لیے. کون ہے؟ اللہ. پھر پہچان اسی کی رہ گئی. چلو اہلا لام بھی لا دو, باقی کیا بچے گا؟ ہو. بولیے زور سے بولیے ہو. یہ کس کا نام ہے؟ لا الہ الا ہو. وہ بھی اسی کا نام ہے. وہ کہتا ہے میں خالق ہوں, میرے برابر کون ہو سکتا ہے؟
میں اپنی پہچان میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، میری مرضی ہے، تم نے پیدا کر دیا، تمہیں تماشا دنیا کا میں نے سجا دیا ہے. ان تو کنزن وفی احببت ان اعرف، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے کوئی پہچانے، تو کیا کیا پہچان کری؟ فخلقت نور محمد، بس میں نے نور محمد کو پیدا کر دیا. اور وہ فرماتے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اور پھر میرے نور سے رب نے ہر شے کو پیدا کیا. اب پتہ چلا کہ اپنی پہچان میں یہ نام حرفوں کا محتاج نہیں. اچھا حضور کے نام کی طرف آ جائیے. حضور کا نام بھی رب نے رکھا محمد، میم ہا میم دال. مانا کیا؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، وہ ذات پاک جس کی بار بار بتکرار لیل و نہار ہر آن ہر ساتھ تعریف کی جائے. وہ ذات پاک. میم اتار دو، محمد حضور کا اسم ذات ہے. اچھا میم ہے میم دال، 4 حرف ہیں اس میں، اور پورے قرآن میں محمد کا نام 4 ہی مرتبہ ہے. احمد 1 مرتبہ اور محمد 4 مرتبہ. میم اتار دی، باقی بچ گیا حمد. یہ حمد بھی حضور کی پہچان ہے. سب سے پہلی حمد حضور نے کی. مدارج النبوت میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد ٹھیک ہے، یہی ہے نا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نور مصطفیٰ کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ جل مجدہ نے اپنی زبان قدرت سے فرمایا محمد الرسول اللہ. حضور کا نور ظاہر ہو گیا. جب کوئی شے نہ تھی، نہ سما کو سمک، نہ افلاک کو فلک، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ شمس و قمر، نہ برگ و شجر، نہ باغ و ثمر، کوئی شے، نہ جبریل امین، نہ عرش برین، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں نہیں. اس وقت اللہ نے جب خلق شروع کی تو سب سے پہلے حضور کا نور جلوہ گر ہوا. کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. آپ بھی بول دیجئے کیا پڑھا میں نے؟ اس میں 12 حرف ہیں اور ایک حرف قرآن کا پڑھا جائے تو 10 نیکیاں. جب 1 مرتبہ آپ نے پڑھ دیا نا محمد الرسول اللہ تو 120 نیکیاں تو مفت میں ہو گئی. اور یہ منیمم ریٹ بتا رہا ہوں، یہ منیمم ریٹ ہے. مسجد میں ریٹ ہی کچھ اور ہے، مسجد میں ریٹ اور ہے. لہذا ہمیں ریٹ اب کیلکولیشن میں نہیں لگتا، یہ کسی اکاؤنٹنٹ سے کرا لیجیے گا، علامہ صاحب سے پوچھ کر. لیکن محمد الرسول اللہ 1 مرتبہ آپ نے جب پکارا تو 120 نیکیاں مل گئیں. اسی طرح جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا اس میں بھی 12 حرف ہیں، اس کی بھی 120 نیکیاں مل گئی. اب اگر لا الہ الا اللہ کہو گے پھر بھی نیکیاں، محمد رسول اللہ کہو گے تو اس کی بھی اتنی نیکیاں. اللہ نے اپنے نام دیکھو، ایک توحید رکھی، رسالت رکھی، کس طرح اپنے محبوب کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا، کس طرح ساتھ رکھا. بات میں کر رہا ہوں اللہ تبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام میم اتار دو تو حمد سب سے پہلے کس نے کی؟ حضور نے. حمد ہے ہی نام حضور کا، پہچان ہی حضور کی، ہوئی ہی پہلے حضور سے. جیسے حضور آئے مارز وجود میں نور آیا، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، نور جلوہ گر ہو گیا. آپ نے آتے ہی کہا لا الہ الا اللہ، پھر وحدت میں گم ہو گئے، جلوہ وحدت میں گم ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. یہ کون لکھنے والا؟ شاہ عبداللہ محدث دہلوی. محمد الرسول اللہ، پھر حضور کا نور ظاہر ہو گیا. حضور نے آتے ہی کہا لا الہ الا اللہ، پھر جلوہ عبادت میں گم ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. فرماتے ہیں میں نہیں بتاتا کتنے کروڑوں سال یہ سلسلہ جاری رہا، رب محمد الرسول اللہ کہتا رہا اور حضور لا الہ الا اللہ کہتا رہا. تو مجھے یاد کر فذکرونی اذکرکم. پتہ چلا نا ایسے، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کر، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کر. اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ جو ہمارے وہ اکیلے ریاض ناز کی باتیں ہیں نا وہ 2 ہیں. ادھر سے تھا محمد رسول اللہ، ادھر سے تھا لا الہ الا اللہ.
اس دونوں اپنا لو اور دونوں کو اپنا قیامت تک کے لیے کلمہ بنا لو. یہ یاد کیا کرو, یہ یاد کیا کرو, لا الہ الا اللہ محمد رسول, ایسے یاد کر لو. یاد تو کیا ہے تبھی تو پاک ہوئے ہم, گناہوں سے نکل کر تبھی تو مسلمان ہوئے. آدمی کو ہونا چاہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے کہہ دے تو پاک ہے نا یہ. اچھا ایک بات ہے, آپ دیکھیے کہ پوری اس کائنات میں, جبکہ کائنات بھی نہیں تھی, ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, اس کو بس اتنا کہیں کہ اس کائنات میں ہی چلو کہہ لیں سب سے پہلے ذکر کس کا ہوا. یہ سوال آپ سے باڑی بجھو نا بابا جی, دسو پہلی بجھو تو جانے, پہلی پائی ہے نا, حالانکہ آپ جانتے ہیں آپ کے شعور میں ہے, وہ کہتے ہیں نا سب کانشنس میں موجود ہے. میں اس کو آپ کے کانشنس میں لانا چاہتا ہوں آپ سے. سب سے پہلے جو میں نے بتایا اس کی روشنی میں بتائیں, سب سے پہلے کائنات میں ذکر کس کا ہوا؟ محمد کس کا نام ہے؟ سیدھا کہو سرکار دا ہویا, اس میں جھجکنے کی کوئی بات نہیں. کس کا ذکر ہوا؟ جب ذکر سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلا ذاکر کون؟ اللہ. اور کس کا ذکر ہوا؟ محمد الرسول اللہ, حضور کا ذکر ہوا. اور اس کے بعد اس مخلوق سے سب سے پہلے ذکر کس کا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. مخلوق نے سب سے پہلے ذکر کیا لا الہ الا اللہ, خالق نے سب سے پہلا ذکر کیا محمد الرسول اللہ. یہاں پہ کسی نے اب عقل اعتراض کرے گی کہ جب ذکر سب سے پہلا ہوا محمد الرسول اللہ, سب سے پہلا ذکر کیا ہے؟ تو اس کو کلمے کو ایسے ہونا چاہیے نا, محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ کلمے کو تو اس طرح ہونا چاہیے نا. عقل کہتی ہے, ذہن کہتا ہے, وہ جب سب سے پہلا ذکر ہی محمد الرسول اللہ ہے تو کلمہ تو اس طرح ہونا چاہیے, محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ نے جو خود ذکر کیا وہ پہلے ہونا چاہیے. وجہ کیا لا الہ الا پہلے, محمد رسول اللہ پہلے؟ اللہ کی مشیت اس کا خود جواب دیتی ہے کہ کیوں رکھا ہم نے. فرمایا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو جز ہیں. محمد الرسول اللہ سنت خدا ہے, لا الہ الا اللہ سنت مصطفیٰ ہے. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور لوگوں تمہارے لیے میرے حبیب کی سنت ہے, لہذا وہ تم پہلے کہو جو تمہارے حبیب محمد مصطفیٰ نے کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہم کیوں نہیں کہتے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ؟ ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ حضور نے پہلے کہا. تو ہمارے لیے سنت خدا نہیں, سنت مصطفیٰ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہی معنی ہے اس کا. تمہارے لیے میرے رسول کی ذات رول ماڈل ہے, آئیڈیل تمہارا میرا رسول ہونا چاہیے. لہذا کلمے میں بھی وہ ترتیب جاری رکھی. میں کہہ رہا تھا محمد, میم اتار دو تو باقی کیا ہے؟ حمد. اے بھی اتار دو, مد. مد کا معنی ہے, اہل لغت کہتے ہیں کھینچنا. یہ جو مد قاری صاحب بولتے ہیں نا, المد آ, تو یہ کھینچتے ہیں نا, اس کو کھینچنا, کسی چیز کو لمبا کرنا, اس کو کہتے ہیں مد. حضور علیہ السلام کے اوصاف میں ایک یہ وصف پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام حریص علیکم, تم پر بڑے حریص ہیں کہ تمہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں, کھینچ کر رب سے ملا دیتے ہیں. اور یہ اوصاف حمیدہ میں سے ہے کھینچنا. یہ حضور کا وصف ہے کہ حضور کھینچتے ہیں مخلوق کو گناہ کے جھمیلوں سے نکال کے, ظلمت کی تاریکیوں سے نکال کے نور کے اجالوں میں لے جاتے ہیں. میرا حبیب مد, کھینچنے والا. آگے میم بھی اتار دو, کیا بچے گا؟
اچھا دال دا نام سن کے بڑے ٹھلے ہو گئے پتہ خوش نہیں ہو گیا کیوں جی تو لنگر چ دال تے نہیں زیادہ پریشانی ہوگی میرے خیال ہے لیکن خدا دے بندیو قسم جان یقین جانو اے تہاڈی اردو پنجابی والی دال نہیں ہے عربی دی دال یہ دا معنی کوئی اور ہے دال کے معنی ہے دلیل پوچھے بزرگوں سے علماء بیٹھے ہیں اگر خود نہیں پڑھا تو علماء سے سنتے تو ہو نا دال کے معنی کیا ہے دلیل اور دلیل بھی حضور کا نام قد جاءکم برہان من ربکم او لوگوں تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی ایک دلیل دلیل حضور کا نام دونوں نام ایسے ہیں کہ اپنے تعارف میں حرفوں کے بھی محتاج نہیں اور پھر ایک نام اس کا کمال یہ دیکھو نبی علیہ السلام کا نام مشکل کشا ہے یہ نام محمد مشکل کشا ہے جیسے کہ آپ اکثر شعر پڑھتے بھی سنتے بھی ہیں عاشقین اکثر کہتے ہیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد اگر اس کی ڈیٹیل پوچھنی ہے نا تو عام بندے سے نہ پوچھو آدم علیہ السلام سے پوچھو 300 سال تک روندے رہے جبریل حاضر ہوئے حضور کی گل ہے کو کم بڑھیا کہ نہیں فرمایا جبریل نے یہ وہی حال ہے اینے اتنے نہیں تکیا فرمایا اتنے تکن دا جھجک محسوس ہوندی شرم آندی تو تکیا آکھیا نہیں فکر نہ کرو وہ نام جے یاد ہے جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے آکے عرض کی تھی اوہ آدم علیہ السلام یاد جے تو انہوں ایک باری میں وہ جنت دی سیر کران دیا کچھ نا دسے سن لہے ہوتے ہر درخت کے پتے پر فرشتوں کے جبینوں پر حوروں کے سینوں پر ایک نام لکھا ہوا تھا بلکہ اس ایک روایت ہے امام راضی کہتے ہیں 5 نام لکھے ہوئے تھے 5 نام لکھے ہوئے تھے جن میں مین نام تو حضور کا تھا ان کے صدقے سے 5 نام 5 تن کے نام لکھے ہوئے تھے تو پوچھا جبریل یہ کیا ہے راضی کہتے ہیں جبریل نے عرض کی حضور پوچھو نا کی ہے بس انہوں یاد کر لو اوکھے ویلے کم آن گے اوکھے ویلے 5 تن کے نام کس ویلے کم اوکھے ویلے کم آن گے آکے عرض کی تھی حضور بھول گئے ہو یاد اپنے ذہن چ نہیں رہی بات میں اس رکھے سی نا اوکھے ویلے کم آن گے ادھر اللہ نہ دے تک کو ذرا کرامت ہونا نام ہے اس وقت راضی کہتے ہیں اے ہاتھ اٹھائے نا مولا کی بارگاہ میں رو کے کہا اللہم بے حق محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین یا اللہ انہا 5 نامہ دا صدقہ بیڑا پار کر دے مجھے خطا معاف کر دے آواز آئی پروردگار عالم کی بارگاہ سے اوے آدم اگر 5 کا واسطہ دینا تھا تو کچھ اور بھی مانگ لیتے وہ بڑا کاٹے دا سودا کیتا ہی آدم لو تشفعت الینا فی اہل السماوات والارض لشفعناک اگر تو 5 کا نام لے کر سارے آسمان اور زمین والوں کی بخشش مانگتا ہم قسم اپنی عزت اور جلالت کی ان کو بھی معاف کرتے یہ نام ہی مشکل کشا ہے بولیے نام ہی اور اگر کوئی سنی کہہ کہ اپنے آپ کو کہے کہ جو اس کا نام محمد ہے اس کو کسی شے کا کوئی اختیار نہیں اور اپنی کتابوں میں لکھے جائیں کہ جس کا نام محمد ہے معاذ اللہ اس کو کسی شے کا اختیار نہیں تو کہ وہ سنی ہے جب ان کے اسلام کی پہلے تو ثبوت لائے نا کہ حضور کو بے اختیار کہنے والا جس کے نام میں ہی اتنی قوت اتنی برکت اور اتنی عظمت ہے کہ وہ نام لے کر حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کر رہے ہیں یعنی اپنی خطا کی معافی مانگ رہے ہیں اور آگے سے جواب کیا آ رہا ہے اے آدم جی یہی لینے سن یہ ساری اولاد دی بخشش مانگ لیں دے قسمیں سارے معاف کر دیں پتہ چلا نا نام کا کہ نام مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے نا حضور کا نام اس نام میں یہ عظمت ہے یہ نام مشکل کشا ہے اور وہ ندیم نے دور حاضر کا شاعر ہے اس نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر
درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ، الصلاۃ والسلام علیہ۔ اس نے شعر یہ کہا، کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو نام نامی اسم گرامی ہے یہ اتنا عظمتوں والا ہے، اتنا شان والا ہے کہ حضور کی ذات پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، میں نے اپنے سینے میں حضور کا نام اتارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام، اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ ذہن میں بات نہیں رہی۔ حضور علیہ السلام کا یہ نام نامی اسم گرامی، علماء فرماتے ہیں یہ نام جمیع صفات ہے، اس میں ہر صفت پائی جاتی ہے، اعلیٰ صفت، جمیع صفات ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے نام میں آدم کا خلق بھی نظر آئے گا، شیش کی معرفت بھی نظر آئے گی، دانیال کی محبت بھی نظر آئے گی، لقمان کی حکمت بھی نظر آئے گی، سلمان کے اور داؤد کی حکومت بھی نظر آئے گی، اور دیگر انبیاء کی فصاحت بھی نظر آئے گی، موسیٰ کا جلال بھی نظر آئے گا، یوسف کا جمال بھی نظر آئے گا، عیسیٰ کی مسیحائی بھی نظر آئے گی، اسحاق کی رضا بھی نظر آئے گی، اسماعیل کی عفا بھی نظر آئے گی، ہر نبوت کی عظمت نظر آئے گی، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سارے انبیاء کی دنائی نظر آئے گی، اور عیسیٰ کی مسیحائی نظر آئے گی۔ حضور کا نام اسم گرامی اتنا عظمت والا نام ہے۔ حضور علیہ السلام کے نام پاک میں اتنے جمیع صفات ہے حضور کا نام کہ حسن یوسف دم عیسائیت بیضاداری، حسن یوسف دم عیسائیت بیضاداری، آنچے خوباں ہمدا رند تو تنہا داری۔ اے اللہ کے رسول، جو کمالات نبوت اور جو معجزات اور جو صلاحیتیں قوتیں ہر نبی کو الگ الگ دی گئیں، وہ آپ کی ذات پاک میں ساری جمع کر دی گئیں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اور عطا کر دی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، نام پاک محمد اتنے کمالات والا ہے۔ ایک بی بی ام عطیہ حضور کی خدمت میں صحابیہ آئیں، یا رسول اللہ رب پتر دیندا پر لے لیندا واپس، اولاد بچدی کوئی نہیں، یا رسول اللہ کو کرم فرماؤ۔ حضور نے نہیں آکھا ہوئے بچے منگنے ہوتے ولیاں تے فقیراں کول یا نبیوں کول نہیں آویدا، خدا کو سیدھا ڈائریکٹ گل کر، کیونکہ ڈائریکٹ پارٹی بھی ہے نہیں آج کل ساڈے تو ڈائریکٹ، وہ انشورنس کمپنی کو ڈائریکٹ لائن کے پتہ نہیں کیا ہے، یہ ڈائریکٹ لائن والے بھی کہہ رہے ہیں۔ ویسے ساری چیزیں انڈائریکٹ، چندہ لینا ہے تو کسی ملک سے انڈائریکٹ، اور فساد کرانا ہے تو فلاں جگہ ملا کے فلاں کو انڈائریکٹ، باقی اللہ ہے ڈائریکٹ۔ تو جڑے ڈائریکٹاں دا حال ہوندا ہے، اے تسی بجلی کدی ڈائریکٹ پھڑی ہے؟ ذرا کسی نے پھڑ کے دیکھی ہوگی وہ ڈائریکٹ۔ تے جے چھوٹی جی بجلی نوں تسی ڈائریکٹ نہیں پھڑ سکدے تے خدا دے نور نال ٹچ کر سکدے ہو ڈائریکٹ، جہدے واسطے رب نے نبیوں نوں بھیجے۔ جے ڈائریکٹ تانوں لا دیندا تے پھر ڈائریکٹ تواڈے تے تانوں ہدایت بھی دے دیندا، نبیوں بھیجن دی کیڑی لوڑ سی؟ لیکن نہیں، میں صدقے ہاں اس سونے تھی، میں صدقے ہاں اس سونے تھی، جیڑا شہر مدینے دا باسی۔ مل کے کہہ دو، جھوم کے کہہ دو، میں صدقے ہاں اس سونے تھی، میں صدقے ہاں۔ میں چاہنا آخری لمحات ہے، ویسے جو ٹائم مجھے دیا تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا، لیکن میری بھی تمہید ختم نہیں ہوئی، زیادہ میں آپ کے سماعتوں کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا، جب تک آپ کا ذوق ہے تھوڑا سا اور بول دوں گا، ورنہ اگر کہیں تو دعا کر لیں، اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو کہیں میں صدقے ہاں اس سونے تھی، میں صدقے ہاں جڑا شہر مدینے دا باسی، جڑا شہر مدینے دا باسی، محبوب خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحتہ، محبوب خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحتہ۔ اس میں محمد، اس میں علم الاعداد کی روح سے اگر حضور کا نام دیکھیں تو اس کے نمبر ہیں 92۔ یہ 786 کیا ہوتا ہے؟ 786 کی گڈیاں دی نمبر پلیٹاں تے بڑی قیمتی کیوں لے کے لاندے ہو؟ نہ لبے تے بڑا غصہ بھی چڑھتا ہے کہ میں اپلائی کیتا سی فلانا پیسے زیادہ دے کے لے گیا،
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਰੌਲਾ ਹੈ 786 क्या है ये अदद हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इल्मुल अदाद की रूह से। इसी तरह मोहम्मद के अदद पता कितने हैं 92 92 9 ते 2 92 92 लिखा जाए 92 लिखा जाए तो इकाई का हर्फ है फिगर है 2 और दाई का है 9 ठीक है। वैसे मैं शक है इत्थे कोई होर ही तालीम का तरीका है। साडों निक्के होंदे पढ़ाया जाता सी काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लख पढ़िया जाता सी ना और रटाया जाता सी सानूं उत्थे। तुहाडा नहीं पता हुण इत्थे की पढ़ांदे ने अच्छा इत्थे उल्टा ये काम सारे उल्टे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने है जी आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो बहरहाल ये ज़माने की रवश है, ज़माने का एक तरीका है। मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा, वो तो वैसे तफन्ने तबा पर मैं आप अर्ज कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा तंज़ो मज़ाक के लिए मैं आपके साथ ताकि फ्रेश महसूस करें आप बोल रहा हूँ। अच्छा काई दाई पता है ना आपको इकाई का फिगर क्या है कौन सा नंबर है 2 हजूर के 92 में बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 है ना। तो इकाई का जो लिखा जाता है जब एक रकम लिखी जाती है इकाई का नंबर है 2 और दाई का नंबर क्या है 9। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो नाम दिया उसकी हिकमत भी एक बताते हैं उलमा बहुत यकीन कहते हैं जरा हुजूर का नाम देखो उसमें जो फिगर दिया ना इल्मुल अदाद की रूह से वो है 92 इकाई का फिगर है 2 बाकी दूसरा दाई का 9 है। ये 2 क्यों रखा फरमाते हैं इकाई का 2 हुजूर के नाम की वैल्यू में रखा इशारा ये कर रहा लोगों वो जो एक है ना एक के बाद ये दूसरा है। इस नाम से भी पता चले बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर एक और 2 के दरमियान कोई तीसरा भी है हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने नाम ही ऐसा दिया कि वो एक है ना जो एक वो उसके बाद ये 2 बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। दूसरा रखा 9 में कौन सा कमाल है अब सुनिए 9 पूरे हिंदसों में पूरे नंबर्स में सबसे कामिलो अकमल नंबर है। इशारा ये हो रहा है कि ये जो है नाम वाला हर कमाल हर आला वसफ और हर रब की नेमत इसी के पास है और यही उसका मालिक बनकर आया। और 9 को अगर आप पहाड़ा उसका देखें ना टेबल उसका 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਲੱਗੋ ਮਨ ਖਤਰਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾ ਮੰਗਿਆ मोबाइल फोन ना मांग ले एप्पल का दियो मन। यानी आजकल ये हाल है छोटे छोटे बच्चे मैं रात अक्सर आता आते भी जाते भी वो नजर आता है ना जो एयरपोर्ट पे देखे चुप सारे कहते या अल्लाह खैर की पे होता है देखे सारे लगे भी हर बंदा लगे। अच्छा मजलिसों में बैठे हुए सुभान अल्लाह आजकल तो मजलिसें भी जो है ना बड़ी रंगीली हो गई बैठे होते हैं मिलाद की महफिल में मैसेज आ भी रहा जा भी रहा नाल पास भी हो रहे व्हाट्सएप के ऊपर पूरी दुनिया ट्रांसमिट भी हो रहे कमाल हो गई साइंस की बरकतें कैसी। चलो अल्लाह ने जो दी है फैसिलिटीज उसको अवेल करो लेकिन उसका साथ शुक्र अदा करो और इस पर जरा कभी सोचा करो अंग्रेज ने ये इन्वेंट किया ना ये जितनी टेक्नोलॉजी है किसने बनाई है कोई मुसलमान भी शायद होंगे पता लेकिन नाम तो अंग्रेजों का ही है ना भाई गैर मुस्लिम की अक्ल की ये ताकत है कि यहाँ बैठे बैठे फोटो भी चली जाती है आवाज़ भी चली जाती है आपका पैगाम भी चला जाता है और जहाँ चाहें आप पहुँचा सकते हैं कि नहीं 1 सेकंड के अंदर बल्कि 1 सेकंड के अंदर एक तो नहीं क्लिक करें उस ग्रुप में जितने आप डाले हुए हैं ना कादरी साहब ने ये सबको मैसेज पहुँचा देते हैं। मैं इनके पैगाम पढ़ता रहता हूँ मेरे पास भी चले जाते हैं 1 सेकंड में चले गए हजारों को चले गए। और अगर एक काफिर की अक्ल की ये ताकत है एक लम्हे में दुनिया के तमाम खित्तों में अपना पैगाम भी दे देता है फोटो भी भेज देता है तो फिर मेरे और आपके प्यारे आका की नबुव्वत में कितनी ताकत होगी। जहां
جہاں جسم کی قوتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے روح کی قوتیں شروع ہوتی ہیں. جہاں سے روح کی قوتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے نبوت کی قوتیں شروع ہوتی ہیں. اور پھر نبیوں کا نبی، خدا کا محبوب، تو کلمہ بھی پڑھے بندہ، سنی بھی کہلائے، تو پھر کہے کہ اٹھ کے سلام نہ پڑھو اور عقیدہ نہ رکھو کہ حضور سنتے ہیں. میلاد کی محفل میں کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھو، کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں، حضور سنتے ہیں. حالانکہ عقیدہ ٹھیک ہے ہی یہ کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور تمہارے واٹس ایپ میں اتنی طاقت ہے تو رسول اللہ کی نبوت میں طاقت کتنی ہوگی؟ حضور کی سماعت کیا ہے؟ جب سماعت کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے حضور کی سماعت شروع ہوتی ہے. حضور کی کبھی سماعت پر غور کرو، جمیع الصفات ہے، حضور کا نام ادھر ہی رہتا ہوں. نو بھی تھا نا، 9 کا پہاڑا پڑھو، 9 ایکم 9، 9 دعا 18، 1 جمع 8 برابر 9 3 27، 2 جمع 7 برابر 9 چوکا 36، 3 جمع 6 برابر 9. پڑھتے جاؤ. 11 9 99، 9 + 9 18، 1 + 8 again 9. لکھاں تک ضرب دے لو 9، کروڑوں تک لے جاؤ، بلین سے ٹریلین سے آگے گزر جاؤ. جب بھی اس حاصل رقم کو ایڈ اپ کرو گے پھر ہوگا 9. 9 اپنے کروڑوں اربوں کے ٹیبل میں فنا نہیں ہوتا. اشارہ ہے یہ وہ نام ہے جس کو فنا نہیں ہے. یہ وہ نام ہے، اس نام کو فنا نہیں. اور جو پیغام یہ نام والا لایا اس پیغام کو بھی فنا نہیں. جو اس پر عمل کرے گا اس نبی کے غلام کو بھی فنا نہیں. یہ فنا نہیں کرنے کے لیے آیا، یہ بقا دینے کے لیے آیا. اور بقا کیسے دی؟ موت کسی کو آتی تھی کہتے وہ مر گیا. حضور نے فرمایا نہیں ہوئے، بعض موتیں ایسی ہیں مر نہیں گیا اور زندہ ہو گئے. شہید کون ہوتا ہے؟ تھوڑے سامنے مرتا نہیں ہے، مرتا ہے نا. حضور نے عقل کے داروں کو بدل دیا. کہا کہ تم جس کو دشمن کے ہاتھوں موت ہو اس کو مردہ کہتے ہو؟ نہیں، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے. یہی تو رسول کے اسلام والے کا کمال ہے نا کہ حضور نے پہلے کوئی اپنے دشمن سے بھاگ کے جاتا تھا تو کہتے ہوئے بزدل ہوئے، فلانا ہوئے، نس گیا، بچ گیا، ڈر گیا، ہوتا تھا نا. یہ طرف رسول کی عظمت پہ قربان جاؤ، ذرا توجہ کرو. یہ رسول وہ ہے جس نے سوچ کے دھاروں کو بدل دیا، افکار کو بدل دیا، رفتار کو بدل دیا، کردار کو بدل دیا. کیسے؟ پہلے کو مرتا تھا کہتے تھے وہ مر گیا، وہ فلانا ایسا. حضور نے موت کو شہادت بنا دیا، فرار کو ہجرت بنا دیا، ہجرت کو عبادت بنا دیا، ایسی عبادت اسے سعادت بنا دیا. موت کو زندگی کر دیا، زندگی کو بندگی کر دیا، بندگی کو رخشندگی کر دیا، اور چرواہوں کو صاحب تاج کر دیا، نماز کو مومن کی معراج کر دیا. کھڑا فرش زمین پہ ہے، لذتیں عظمتیں عرش برین کی مل رہی ہیں. حضور نے کیسے سوچ کے داروں کو بدلا. یہ سرکار کا اس نام کا کمال ہے، اس نام کا کمال ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. چلو اس حضرت من ٹائم دی داسے دوسرے گھنٹہ کیسی کنا ہو گئے بس نہیں ختم ہو گیا ٹائم. کیا ایک بات سنا دوں آخری؟ چلو گھر سنا دیں آئیے رہتی. ایک بات، بہت بڑے ہمارے ملت اسلامیہ کے ایک عظیم اسکالر اور فلاسفر حضرت محی الدین ابن عربی گزرے ہیں. ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے شجرۃ الکون. اس میں انہوں نے اسم محمد پر ایک بات لکھی. کیا بات ہے ان کی لکھنے کی بھی، اور انہوں نے ایسی کمال کی بات لکھی کہ آپ سنیں گے، اگر سنی ہوئی ہوگی تو پھر بھی نئے سرے سے سرور آئے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ نے آدم کو پیدا کیا اس کی صورت پر. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ،
بے شک اللہ نے آدم کو پیدا کیا اس کی صورت پر. کس کی صورت پر؟ کچھ نے کہا کہ اللہ نے اپنے اوصاف حمید، اپنے کمالات کا مظہر بنایا، یعنی اس صورت پر. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے جتنے تھے نا صفات ان کا مظہر اتم بنایا آدم کو. اس کا مرجع اللہ کی طرف ہے. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں نہیں، اس کا معنی ایک اور ہے. ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا. فرماتے ہیں اس کی صورت سے مراد ہے اسم محمد کی صورت پر پیدا کیا. آدم کو میں اسم محمد کی بات کر رہا ہوں، اسم محمد کی صورت پر پیدا کیا. اور آگے سے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل بتائیے. کہتے ہیں بندے کو لٹا دو. جب بندہ ایسے لیٹا ہو نا تو آپ دیکھیں یہ سر ہے نا اس کا گول، یہ میم ہے پہلی، یہ دو بازو ہے نا ایسے، یہ ہے کا گھیرا ہے میم ہا. پیٹ اس کا جو ہے نا گولائی اس کی، یہ میم ہے. اور دو ٹانگیں ہیں نا ایسے، یہ کیا بنتی ہے؟ دال. یہ کیا ہے بولیے؟ دال. اللہ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی، اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کی. کس کی صورت پر؟ محمد کی صورت. اس میں محمد کی صورت پر پیدا کیا. آگے سے ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی لیے رب نے کہا، وہ حکمت سمجھ میں آ گئی. حضور نے بتایا کہ کسی ابن آدم کو، کسی کافر کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی اصلی حالت پہ نہیں ڈالا جائے گا. اللہ فرمائے گا پہلے اس کو کرش کرو فرشتوں، اس کی شکل کو بگاڑو، مسخ کرو، کٹو پھڑ کے نو جسا دوریج کٹی دا کٹ کے پھر سٹو. یا اللہ کیوں؟ فرماتے ہیں اب حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ شکل تو اس میں محمد پر ہو تو رب جہنم میں ڈالے. فرمایا گا نہیں، پہلے صورت چھینو اس سے، صورت اس کی چھین کر پھر اس کو ڈالو. سزا بھی دینی ہے نا، گستاخیاں کرتا ہے میرے حبیب کی، یہ رسولز کے ساتھ مستی کرتا ہے، اس لیے سزا دی جائے گی، مگر اس میں محمد کی صورت چھین لی جائے گی. یہ کافروں کے لیے ہوگا، مگر سرکار دو عالم کے غلاموں سے یہ سلسلہ نہیں ہوگا. غلام اگر گناہگار بھی ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے سٹے جائے گا تو ہوتا کے باہر لے آتا جائے گا، پھر صاف کر کے لے آئیں گے تطہیر کے لیے، پھر ان کو حضور شفاعت کریں گے، لے آئیں گے باہر. تو دیکھو اس میں محمد کی کتنی عظمتیں ہیں، کس طرح اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں. اور یہ نام کوئی بھی لے نا تو وہ کبھی بھی بے سہارا نہیں رہے گا. وہ مجھے سائم کا آخر میں شعر یاد آیا رحمت اللہ تعالیٰ کو. کہتے ہیں یا محمد محمد میں کہتا رہا، لیکن شردے میں چھٹا گا تو ہوں تاں جیتے میں وہ تک بھی لمبی کر سڑنی تھی. ویسے دعاواں کر دے انہوں نے پتہ نہیں کرتے جان چھٹی جا رہا ہے ایویں بلا کے وقت پا بیٹھے ہیں. یہ طریقے گل پہ ہوتی. ہاں آخری لمحہ ہے، آخری لمحہ ہے، آخری شعر ہے. یہ دو شعر آخری ہیں، ربائی سمجھ لیں. مل کے پڑھو تھا، پڑھو گے. جب محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. آنسو جو بھی گرے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے. ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی. جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. اللہ کرے یہ تبسم ہمارے لیے بھی آخرت میں چاندنی بن جائے. اسی کے صدقے اللہ ہمیں نجات دے. آپ سب کا شکریہ، بڑی دیر آپ نے سما خراشی برداشت کی ہے.
اللہ سب کو اجر عظیم و خیر کثیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج جس کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے, جس کی رنگت سے بے رنگ رنگے گئے, رنگ قدرت کی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے, اور جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے, ان کے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جن کے گھیرے میں انبیاء و ملک, ارے جن کے گھیرے میں انبیاء و ملک, اس کی قاہر حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. اور الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود. ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو